سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ دعوت میں جا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام. دعوت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، اور جب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو جب امام حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے تو امام حسین بچپنے کی شوخی کے طور پر حضور سے دور بھاگتے ہیں. جب وہ دور بھاگے حضور کے ہاتھ بڑھانے پر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ان کے پیچھے شان نبوت کے ساتھ دوڑے جیسا کہ حضور کی شان ہے، اور وہ دوڑتے رہے، حضور ان کے پیچھے جاتے رہے. آخر کے پکڑ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور پکڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑی پکڑی، یعنی یہ حصہ گردن کا حصہ تصور میں لائیں، حدیث پاک کو تصور میں لائیں، اس منظر کو تصور میں لائیں. حبیب خدا جو ہے جا رہے ہیں دعوت کی طرف، میدان میں حسین پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آقا علیہ السلام پکڑنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، شوخی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور دوڑتے ہیں اور امام علی مقام کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ میں گردن، دوسرے ہاتھ میں تھوڑی، اور تھوڑی لے کر کے میرے آقا علیہ السلام اور یہ صحابہ کے سامنے کہتے ہیں لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنا پیار کرتا ہوں. پھر بیان فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر کہا حسین و سبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے. اور سبت من الاسباط کا کہ متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی حسین کی شان یہ ہے کہ گویا کہ حسین کا مقام پوری ایک امت کے برابر ہے. حسین پوری امت کے حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی کہ امتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت میں ہے کہ ابراہیم ایک امت تھے. ملا علی قاری یہاں پر شرح کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک امت کہا گیا، اور پھر میں قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو امت کہا. امت یعنی کہ اسباط کا ایک ترجمہ ملا علی قاری نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حسین پورا ایک قبیلہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبیلہ کہہ کر ذات حسین کو یہ بیان کر دیا، یعنی میرے حسین سے اتنی اولادیں پیدا ہوگی کثرت کے ساتھ کہ تنہا حسین کا پورا ایک قبیلہ ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ اولاد ہوگی. دیکھیں یہ بھی غیب کی خبر پوری ہوئی. تو فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور کیا کہا؟ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میں میرے حسین سے کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں جس کو محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو، جو خدا کے محبوب کا محبوب ہو، اب اس پر کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہوگا؟ اس لیے کہ استاد زمن تو کہتے ہیں کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جس کو حضور محبوب بنائے، جس کو حضور چاہیں، اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. مقام حسین دیکھ لو، استاد زمن سے سیکھو کس شان سے بیان کریں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہیں، اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے تم جسے چاہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور جس کو چاہیں سبحان اللہ، اور اس شان سے چاہیں کہ کہیں کہ حسین منی
تشریحات کے سارے ابواب ختم ہو جائیں گے. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا بتایا جا رہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے علم میں یہ بات ہے کہ حسین کے ساتھ ہونا کیا ہے، حسین پاک کو ستایا کتنا جانا ہے، حسین پاک پر مشکلیں کتنی آنی ہیں. وہ لٹیرے، اوباش، بدماش، کائنات کی بدترین مخلوق حسین پاک کے ساتھ سلوک کیا کرنے والی ہے. پانی بند ہونا ہے حسین پر، گھر کا بے گھر کرنا ہے حسین کو، مجبور کرنا ہے حسین کو، ان کی اولاد کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا. یہ سب کچھ کیا جائے گا اور کریں گے کلمہ پڑھنے والے. تو ملا علی قاری فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ گویا کہ محبت کے معاملے میں جس طرح محبت میرے ساتھ واجب ہے، میرے حسین کے ساتھ بھی. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. گویا کہ جس نے اس کو قتل کیا تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اقدس پر اس نے حملہ کیا. وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو جنگ کرنے والوں کی وکالت کرنے والوں کو تھوڑی دیر اس حدیث پر توجہ کرنا چاہیے. اور اتفاق سے یہ حدیث اتنی کثرت سے راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث پر کسی نے کلام نہیں کیا. امام حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی اس حدیث کی جو سندیں ہیں، اس کی جو اسناد ہے وہ صحیح ہے. اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ، کثرت ترک کے ساتھ محدثین نے ہر دور میں بیان فرمائی. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جو چمڑے کی نالین کو زیب پیر فرمانے شرف بخش دے ایک مرتبہ، وہ سروں پر آتی ہے. اور جس کو فرمایا حسین منی، یہ مجھ سے ہے. اب منی کا مطلب بھی ملا علی قاری یہ بیان فرماتے ہیں گویا کہ رگ حسین میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون موجود ہے. کوئی شک ہے؟ حضور کا خون موجود ہے.